کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے شاہی قلعے میں ایک نولکھا بنگلہ بھی واقع ہے؟ یہ ایک ایسی نادر عمارت ہے جس کے طرز تعمیر میں انجینئر بادشاہ کہلانے والے مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے نہ صرف روایتی مشرقی انداز اپنایا بلکہ بنگالی اور یورپی طرز تعمیر کا خوبصورت امتزاج بھی پیدا کیا۔ آج اس پرشکوہ عمارت کا سفید سنگ مرمر فضا میں پائے جانے والے سلفر ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے اپنے قدرتی رعنائی کھو رہا ہے۔ اگرچہ عمارت کے اندرونی حصے بھی شکست و ریخت کا شکار ہیں، تاہم 400 سال بعد بھی یہ عمارت اپنی اصل حالت میں موجود حصہ جمالیات رکھنے والوں کو دعوت نظارہ دیتی ہے۔ نولکھا یا نولکھا بنگلہ، جسے انگریزی میں نولکھا پیویلین کہا جاتا ہے، دراصل سفید سنگ مرمر سے بنی ایک خیمہ نما عمارت ہے جو قلعہ لاہور میں شیش محل کے صحن کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ ایک مستطیل کمرہ ہے جس کی چھت خمدار ہے، جبکہ اس کے عقب میں سنگ مرمر کی 3 جالیاں ہیں۔ یہ عمارت قیمتی پتھروں کی پچیکاری سے مزین ہے۔ اس عمارت کے ستونوں میں زمین سے چھت کی طرف تقریباً نصف فاصلے تک چھوٹے چھوٹے آرائشی طاقچے بنے ہوئے ہیں، اور ان چھوٹے طاقچوں میں سے ہر ایک میں تقریباً 102 نیم قیمتی پتھروں کے ٹکڑے جوڑ کر ایک پھولدار نمونہ مکمل کیا گیا ہے۔ تاریخی کتب کے مطابق نولکھا کی چھت پر باقاعدہ سونے کی پتیاں لگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی تکمیل پر خطیر سرمایہ صرف ہوا۔ اس شاندار عمارت کا آرکیٹیکٹ وزیر خان تھا، جبکہ سول انجینئر عبدالکریم نے بھی اس کی تکمیل میں اپنے فن و کاریگری کا شاندار مظاہرہ کیا۔ بعض مورخین کے مطابق نولکھا کا ڈیزائن بھی تاج محل کے آرکیٹیکٹ استاد احمد خان لاہوری نے بنایا تھا، حتیٰ کہ تاج محل میں خوبصورت نقش و نگار بنانے والے اٹالین جیولر جیرونیمو ویرونیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی نولکھا کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا۔ نولکھا یوں تو شاہجہانی دور کی نمائندہ عمارت ہے، تاہم اس کے ڈیزائن میں بنگال کے طرز تعمیر، دوچالہ اور یورپی طرز کے کنوپی سٹائل کو اپنایا گیا۔ جس طرح بنگال میں جھکی ہوئی چھتوں والے جھونپڑے بنتے تھے، ویسا ہی تاثر نولکھا کی عمارت میں دینے کی کوشش کی گئی، اور پھر یہی اس عمارت کی انفرادیت بن گئی۔ صلیبی جنگوں کے دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی کینوپی میں بیٹھ کر انگریز کمانڈروں سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں یورپ کے بادشاہوں نے بھی اپنے دربار میں اسی طرح کی کینوپیاں بنوائیں اور ان کے سائے میں بیٹھتے، لہٰذا اس انداز کو نولکھا پیویلین میں خوبصورتی سے اپنایا گیا ہے۔ نولکھا کی اندرونی دیواروں میں سفید سنگ مرمر میں قیمتی اور نیم قیمتی پتھر بڑی نفاست سے جڑے گئے ہیں۔ یہاں کیا گیا پیٹراڈیورا کا کام دنیا کی نفیس ترین صناعی میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں گلیز سٹائل موزیک، پھول بوٹوں سمیت رومن اور دیگر تہذیبوں سے متعلق فن مصوری کے نمونے بھی تخلیق کیے گئے ہیں۔ نولکھا بنگلہ کے سامنے وسیع صحن اور یہاں اس زمانے میں قائم چھوٹے حجرے اس پرشکوہ عمارت کو آگرہ کے قلعے سے مماثل دکھاتے ہیں۔ مغربی سمت میں واقع اس کے صحن سے لاہور شہر کا بھرپور نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ ایک زمانے میں نولکھا کے عقب میں دریائے راوی بہتا دکھائی دیتا تھا۔ سن 1927 میں برٹش انڈیا کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے نولکھا کو محفوظ بنانے کے لیے اسے اہم تاریخی عمارتوں کی فہرست کا حصہ بنایا۔ سن 1975 میں حکومت پاکستان نے بھی اسے نادر تاریخی یادگار قرار دیتے ہوئے محفوظ بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے بھی اسے قلعہ لاہور میں واقع دیگر عمارتوں اور شالامار باغ کی طرح عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا۔ شہر کی مصروف شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے قلعہ لاہور میں واقع تاریخی نولکھا پیویلین یا نولکھا بنگلہ کی عمارت فضا میں موجود سلفر ڈائی آکسائڈ سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے، تاہم محکمہ آثار قدیمہ نے عالمی اداروں کے تعاون سے اسے کسی حد تک اصل حالت میں برقرار رکھا ہے۔ دراصل نولکھا شاہی قلعہ میں موجود 21 شاندار یادگاروں میں سے ایک ہے۔ شیش محل کی طرح نولکھا بھی شاہی قلعے کے اس شاہ برج بلاک کا حصہ ہے جو شاہجہاں کے والد شہنشاہ جہانگیر نے تعمیر کروایا تھا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ سن 1633 میں اس وقت کے مغل بادشاہ شاہجہاں نے 9 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے یہ شاندار عمارت تعمیر کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نولکھا یعنی 9 لاکھ والی پکارا جاتا ہے۔ جب سے یہ عمارت بنی ہے تب سے قیمتی چیزوں کا نام بھی نولکھا پڑ گیا، جیسے نولکھا ہار کا تذکرہ اکثر شاعری اور گیتوں میں ملتا ہے۔ 20ویں صدی کے مشہور برطانوی ناول نگار، شاعر اور صحافی جوزف روڈیارڈ کپلنگ کو لاہور میں قیام کے دوران نولکھا پیویلین کی خوبصورتی نے بے انتہا متاثر کیا۔ کپلنگ نے اپنے ایک ناول کا نام نولکھا رکھا اور پھر امریکہ میں سکونت اختیار کرنے کے بعد جو ذاتی گھر بنوایا اسے بھی نولکھا کا نام دیا۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں واقع پاکستانی سفارتخانے کی عمارت بھی نولکھا بنگلہ کی خمدار چھت سے متاثر ہے۔ سن 1964 میں پاکستانی کرنسی میں 1 روپے کے نوٹ پر بھی نولکھا کی ڈرائنگ پرنٹ کی گئی، جسے سن 1980 میں مزار اقبال سے تبدیل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ گرم موسم میں شاہجہاں کو اس ٹھنڈے اور ہوادار نولکھا بنگلے میں وقت گزارنا بہت پسند تھا۔ شاہجہاں کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے نولکھا کو عبادت کی جگہ بنایا، کیونکہ یہ عین قبلہ رخ واقع ہے۔ مغلیہ دور کے خاتمے کے بعد افغان حملہ آوروں نے نولکھا کی عمارت کو بھی بہت نقصان پہنچایا۔ سنگ مرمر سے قیمتی پتھر اکھاڑ لیے گئے اور پھر رہی صحیح قصر سکھوں نے نکال دی۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر پر قبضہ کیا تو یہاں مقیم برطانوی فوجیوں نے بھی لوٹ مار میں اپنا حصہ ڈالا،
تاہم عالمی اداروں کی مدد سے حکومت پاکستان نے اس عمارت کو کسی حد تک اصل حالت میں برقرار رکھا ہوا ہے، جسے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔